رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس مختصر سی تقریر کا موضوع ہے کہ بچے راتوں میں کیوں ڈرتے ہیں اور برے خواب کیوں نظر آتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل کا حل بتایا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اس وقت دو حدیثیں میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو جاگنے کے بعد 3 مرتبہ بائیں طرف تھوک دے اور اس کے شر سے اللہ سے پناہ مانگے۔ اگر اس نے ایسا کر لیا تو یہ برا خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دوسری حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اپنے کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے دیگر شیطانوں سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے اور یہاں کھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جب کوئی شخص اللہ کا نام لیے بغیر گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے کہ تمہیں یہاں رات گزارنے کی سہولت ہے اور یہاں تمہیں شام کا کھانا بھی مل گیا۔ پہلی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیاطین برے خواب کے لیے ذریعہ ہیں، انہی کے اثرات سے برے خواب نظر آتے ہیں، چاہے بڑوں کو ہو یا بچوں کو۔ اور دوسری حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا نام نہ لینے سے شیاطین کا گھر میں بسیرا ہوتا ہے، وہ گھروں میں کھاتے ہیں اور گھروں میں ہی رات گزارتے ہیں۔ جب شیطان گھروں میں رہیں، رات گزاریں تو رات بھر سونے والوں کو، گھر میں رہنے والوں کو پریشان کریں گے، یہی ان کا کام ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے گھروں کو شیاطین کے داخل ہونے سے روکے رکھیں اور ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کہنے کی عادت ڈالیں، اس لیے کہ حدیث کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر والا اللہ کا نام لیے بغیر گھر میں داخل ہوگا تو شیطان بھی اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جائے گا، اور اگر مسلمان اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہوگا تو شیطان گھر میں نہیں آ سکے گا۔ اسی طرح کھاتے وقت اللہ کا نام لے کر کھائیں گے تو شیطان ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھائے گا، اور اگر اللہ کا نام لیے بغیر کھائیں گے تو ہمارے کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جائے گا، اور جب شیطان شریک ہوگا تو ہمارا کھانا شیطان کھائے گا اور ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا، چاہے جتنا بھی کھا لیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں کھانا کھاتا ہوں مگر پیٹ نہیں بھرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ شاید کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ اس نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے تمہارا پیٹ نہیں بھر رہا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جنات انسانوں کے سامان اور کپڑوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، اس لیے تم میں سے کوئی شخص اگر کوئی کپڑا اٹھائے یا رکھے تو بسم اللہ کہہ لیا کرے، کیونکہ بسم اللہ کہنا یعنی اللہ کا نام لینا ایک ایسا مہر ہے کہ جس کے بعد جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ معزز سامعین کرام، جب شیاطین و جنات ہمارے گھروں میں رات گزاریں، ہمارے کھانے کھائیں اور ہمارے کپڑے پہنے تو کیا گھر میں شیطانی اثرات نہیں آئیں گے؟ ضرور آئیں گے۔ اس کے علاوہ
آج کل گھروں میں اٹیچ باتھ روم کا رواج ہے آسانی کے لیے، سہولت کے لیے، یہ بالکل غلط نہیں ہے، لیکن یہاں دعاؤں کا اہتمام زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گندے مقامات شیاطین کے رہنے کی جگہیں ہیں، پس تم میں سے کوئی جب بیت الخلا جائے تو بسم اللہ کہہ لیا کرے۔ اس لیے کہ استنجا خانے کا دروازہ بند کر کے ہم نے لوگوں سے تو پردہ کر لیا، لیکن خبیث جنات اور شیاطین جو استنجا خانے میں رہتے ہیں ان سے بھی پردہ کرنا ہے۔ ان سے کیسے پردہ کریں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دعا پڑھ کر کوئی حمام میں داخل ہوگا تو شیاطین انسان کے جسم کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی آنکھوں اور انسانوں کی جسموں کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جائے تو بسم اللہ کہہ لیا کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے۔ بعض علماء نے اس دعا کے شروع میں بھی بسم اللہ کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ دعا پڑھے بغیر استنجا خانے میں جانے سے شیطانی وساوس اور اثرات کا زیادہ امکان رہتا ہے، اس لیے اس جگہ جانے سے پہلے دعا کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے تاکہ شیطان کے اثرات ہمارے سونے کی جگہوں میں، ہمارے کمروں میں پیدا نہ ہو۔ اس تعلق سے ایک اور فائدے کی بات یاد آ گئی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی آنکھوں اور انسانوں کے جسموں کے درمیان کا پردہ یہی ہے کہ مسلمان جب بھی کسی بھی ضرورت سے کپڑے اتارنے یا کپڑے بدلنے کا ارادہ کرے تو بسم اللہ الذی لا الہ الا ہوا پڑھے۔ مسلمان جب کپڑے اتارنے کا ارادہ کرے تو بسم اللہ الذی لا الہ الا ہوا پڑھ لے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کپڑے بدلنے کے لیے بھی اگر آدمی کو کپڑے اتارنے کی ضرورت پڑے تو یہ دعا اس کے ستر کو چھپانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ اکبر! پیارے نبی نے کیا کیا چیزیں ہمیں سکھائی ہیں اور ہم ان چیزوں پر عمل کرنے میں کتنے سست ہیں۔ سامعین کرام، بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لینا ہر کام کے شروع میں کتنے فائدے کی چیز ہے۔ عمل کتنا مختصر ہے کہ نہ اس میں کوئی وقت خرچ ہو رہا ہے اور نہ محنت لگ رہی ہے، اور فائدہ کتنا بڑا ہے کہ اس کے ذریعے سے دنیا بھی بن گئی اور دین بھی بن گئی۔ یہ کافر بھی کھاتا پیتا ہے اور ایک مسلمان بھی، مگر مسلمان اپنے لقمے سے پہلے بسم اللہ کہتا ہے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ کہتا ہے، کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو بسم اللہ کہتا ہے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا نام لیتا ہے۔ عورتیں جب کھانا پکانا شروع کرتی ہیں تو بسم اللہ کہتی ہیں۔ کتنی برکتیں کھانے میں ہوں گی اگر اللہ کا نام لیا جائے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیں تو سارے گھر میں برکت ہوگی اور سارے گھر کی حفاظت بھی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے طاقت والے ہیں، عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، اسی طرح اللہ کا نام بھی طاقت والا ہے، قوت والا ہے، عزت والا ہے، عظمت والا ہے۔ جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں شیاطین و جنات کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر والے سکون کی نیند سو سکیں گے، کوئی ان کی نیند میں خلل نہیں کر سکتا، کوئی ان کو پریشان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انہوں نے سونے سے پہلے اللہ کا نام لے لیا، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کا نام لے لیا، اور وہ نام ان گھر میں رہنے والوں کی ہر طرح سے حفاظت کر رہا ہے۔ بے شک اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے۔ اللہ نے فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، ایک اور جگہ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، ایک اور جگہ فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی، کو اقرأ بسم ربک الذی خلق سبح اسم ربک الاعلی واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا۔
فسبح بسم ربک العظیم ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ قرآن مجید بھرا پڑا ہے اللہ تعالیٰ نے کن کن مقامات پر اپنے نام کو لینے کا حکم فرمایا ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ زندگی بھر اللہ کا نام لو، محفوظ رہو گے، پیدائش سے لے کر موت، بلکہ موت کے بعد تک بھی پیدائش سے پہلے اللہ کا نام لو، بچہ شیطانی اثرات سے محفوظ رہے گا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو، میت کو قبر میں اتارو تب بھی اللہ کا نام لو اور کہو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ پوری زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کا نام لینا سکھایا ہے۔ کیسا پیارا دین ہے دین اسلام۔ حدیث میں کچھ اور بھی باتیں بتائی گئیں کہ جن کے پڑھنے سے ساری رات شیطانی اثرات سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آیت الکرسی کے بارے میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کے تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جس شخص نے اپنے بستر کی ٹیک لگاتے ہوئے، یعنی بستر میں لیٹنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے تو 2 فرشتے اس کے سپرد کر دیے جاتے ہیں جو صبح تک اس شخص کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ پڑھے تو چوری اور شیطانی اثرات سے اور اچانک موت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے اور پھر سورہ حشر کی آخری چند آیتیں تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے 70,000 فرشتے بھیجتے ہیں جو شیطانوں اور جنات سے اس شخص کی حفاظت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پورے گھر کو، گھر والوں کو، بچوں کو، بڑوں کو شیطان کے وساوس سے، اثرات سے حفاظت کرنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے جو چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔